22 तारीख को वजीराबाद आ रहा हूं, 23 तारीख को ओकाड़ा आ रहा हूं। लगाओ ना ताली यार। और 24 तारीख को हम खान के मतवाले जंग आ रहे हैं, जंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शेर अफजल खान मरवत ने 3 तारीखों 22, 23 और 24 दिसंबर को पंजाब में एंट्री का ऐलान कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंट्री किस तरह से होगी, पंजाब में सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस तरह के वो तमाम सियासी अमायदीन जिनकी पब्लिक के अंदर बड़ी रीच है, उनको पब्लिक में उतरते हुए पहले हेलमेट पहन लेना चाहिए। वो एक खुसूसी यानी एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को आपने पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक शेयर की जा सके, इन्फॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। और इसके साथ साथ गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने अंगूठे या उंगली से घंटे यानी घंटे का बटन दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी, जिसको हम टॉप स्टोरी का नाम देते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी को शामिल करते हैं जनाब। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार दे दिया गया है। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको मैं ये कंसीडर कर रहा हूं। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार दे दिया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई, जबकि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने कहा कि अदालत में 2 गवाह पेश हुए, एक ने वकूआ आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर जज ने कहा आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुनंदा के साथ 2 गवाह होना ज़रूरी है। कानून के नज़दीक शराइत पूरी होना ज़रूरी है। जज ने कहा कि कानून वाज़ेह है जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। फैसले तब ज़रूरत होते हैं जब कानून वाज़ेह ना हो। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरे दलाइल सुन लें, मैं दलाइल देने को तैयार हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, दलाइल अभी सुन लिए जाए। ये उस तमाम समात का अहवाल है। घर में खातून मुलाजमा भी थी जो ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती है, यानी एक और खातून है जिनको इस ट्रायल के अंदर पेश किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। बाद अदालत ने केस की समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया और कुछ देर बाद समाअत शुरू हुई तो जज ने कहा कि खावर मानिका का बयान आप देख लें, कुछ भी बयान नहीं। कानून के मुताबिक शिकायत कुनंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम है। समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करने की सदा की। उस पर जज ने कहा कि खावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते ना। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि निकाह ख्वाह भी मौजूद है, चश्मदीद गवाह भी और सुनने वाला भी। बाद अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो जज घंटों बाद सुनाते हुए दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तो इस तरह जो गैर शरई निकाह केस है इसमें इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। और क्या कर सकते हैं, अब ये हमारी मौजूद अदालतों का फैसला है और इस फैसले में से फर्दर ट्रायल जो होगा उसमें से क्या निकलेगा हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं जी। दूसरी टॉप स्टोरी, आज की दूसरी टॉप स्टोरी, पेशावर हाई कोर्ट का इंतहाई अहम फैसला। पेशावर हाई कोर्ट की इंतहाई अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। हमसे बल्ले का निशान छीनने की साजिश पेशावर हाई कोर्ट ने उल्टा दी है। नईम हैदर पंजोता साहब ने यह ट्वीट किया है।
ہم سے بلہ چھیننے کی سازش پشاور ہائی کورٹ نے الٹا دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے اور الیکشن شیڈیول دینے کا آرڈر دے دیا ہے۔ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ویلڈن پشاور ہائی کورٹ۔ یہ نعیم حیدر پنجھوتا کا ٹویٹ ہے۔ تیسری ٹاپ سٹوری بھی کچھ اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں جو سائفر کیس ہے اس کے اوپن ٹرائل کے اوپر خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ نعیم حیدر پنجھوتا اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ آج ہماری لیگل ٹیم کو جیل حکام نے اندر جانے سے روک دیا۔ ویسے کہنے کو تو یہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن نہ آج وکلا کو، نہ صحافیوں کو، نہ فیملی کو، نہ پبلک کو رسائی حاصل تھی۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں ٹرائل یوں چلایا جا رہا ہے؟ کیا آئین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کا یہ ٹویٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس کے اندر اوپن ٹرائل کے احکامات جاری ہوئے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ جو سماعت تھی اس کے اوپر کئی صحافیوں نے رپورٹ کیا، ان میں سے کئیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، کچھ کو نوکری سے بھی نکلوا دیا گیا، اور آج اوپن ٹرائل میں نہ وکلا کو جانے دیا گیا، نہ فیملیز کو، اور نہ ہی پبلک کو۔ تو اوپن ٹرائل کاہے کا ہے، یہ سوال کر رہے تھے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب۔ اب ہم شامل کرتے ہیں آج کی ہماری بولتی تصویریں۔ پہلی بولتی تصویر حاضر خدمت ہے۔ ان صاحب کا نام فواد حسین چودھری ہے، یعنی چودھری فواد حسین، سابق وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، سابق ترجمان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اس وقت کے چیئرمین۔ دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور پانی کی بوتل سامنے رکھی ہوئی ہے، پیچھے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ اس حالت زار کے اوپر بندہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان سے پہلے جو کچھ کروایا گیا، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اب نہ پی ٹی آئی ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، نہ ان کی فیملی ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ جن کے لیے انہوں نے کیا وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بولتی تصویر میں شامل کرتا ہوں۔ دوسری بولتی تصویر ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، نون لیگ کی رہنما ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھیں۔ ہر روز یہ اپنے قائد، تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر شیئر کرتی ہیں۔ ابھی میاں صاحب ان کو تھپکی دے رہے ہیں، اور پیچھے جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کس بات سے خوف زدہ ہے۔ مجھے تو یہ سمجھیے راجپال یادو یاد آ جاتا ہے جب بھی دیکھتا ہوں اس طرح کی ان کی ہونا ہوئی تصویریں، تو ایسا ہی لگتا ہے جناب۔ آج کا موسٹ پاپولر ہمارا جو سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی ولنگنیس کے اوپر، کوئی زبردستی زور نہیں ہے، آپ چینل سبسکرائب کیجئے، اپنے انگوٹھے یا انگلی سے گھنٹا یا گھنٹی کا نشان دبائیے، اور دعا میں یاد رکھیے تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے وائرل بیانات سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار میں ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلا وائرل بیان منظور وسان صاحب فرماتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صدر مملکت نہیں بن سکیں گے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صدر مملکت نہیں بن سکیں گے، یہ ان کی پیش گوئی ہے، اور مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امیدوار ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یار۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہر دفعہ فرینک ہو جاتا ہے، اور مولانا صاحب ہر دفعہ امید میں ہی رہتے ہیں، اور امید میں رہتے رہتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں نٹ بولٹ سیدھے کروانے تھائی لینڈ جانا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا، میں ایک ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے کیسے کر لیتے ہیں یار، یہ انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ ہے، اس کے لیے میں نے پہلے ڈسکلیمر دے بھی دیا ہے، ابھی پھر دے رہا ہوں، تو اگر کسی کو برا لگے تو تمہیں لگتا رہے سانوں کی۔ آگے چلیں، عارف حمید بھٹی صاحب، تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان بننے کے 1954 سے جو الیکشن بھی ہوئے ان میں مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے۔ مبینہ کا لفظ لازمی لکھنا ہے بھائی، یہ تو کنفرمڈ ہے۔ 2024 ہونے والے الیکشن کی کریڈیبلٹی زیرو سے شروع ہو رہی ہے۔ اب ایک الیکشن عوام کی رائے کے مطابق کروانے سے شاید بہتری کا آغاز ہو جائے، پر کتھوں؟ خود ہی سوال خود ہی جواب، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ جہاں فیکٹس ہوتے ہیں وہاں تو مبینہ نہیں لکھنا ہوتا بھائی، مبینہ لکھنا ہوتا ہے، میں مانتا ہوں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں مبینہ لکھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں نہیں لکھنا ہوتا جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، جیل میں دیسی مرغی کھا کر بانی پی ٹی آئی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے ہی نرغے میں آ گئے، اور کچھ
کچھ دن پہلے یہ جب دیسی مرغی کی بات کر رہے تھے تو ایک خاتون نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر دیسی مرغی بھیجنی ہے تو مریم کو ہی بھیج دو. تو میں پھر یہ کہوں گا بھائی کھلا دی, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو, شرم کرو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں. پھر عابد شیر علی صاحب کا ایک اور عابد شیر علی عابد. پاکستان میں کرپشن کی بنیاد عمران خان کی حکومت میں رکھی. پاکستان میں کرپشن کی بنیاد عمران خان کی حکومت میں رکھی گئی, اور یہ ان کے اوپر میں بھیجوں, یہ 3 باریاں آلریڈی لے چکے ہیں, چوتھی لینے والے, چوتھی بھی آدھی لے لی ہے, اب اگلی چوتھی اور تیار ہے. اور یہ لگا رہے ہیں عمران خان جو 2.5 سال جس نے حکومت کی ہے, 3 ساڑھے 3 سال, اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی بنیاد تم نے رکھی. بنیاد تم نے رکھی ہے. 73 سال سے کس کی بنیادوں پر کھڑا تھا بھائی وہ؟ آگے کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. قمر زمان کہہ رہے صاحب, قاف لیگ, آئی پی پی, ایم کیو ایم, پگارا لیگ جیسی پارٹیوں سے اتحاد کون کراتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب آپ نہ ہی بتائیں تو بہتر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں یار, کیسے کر لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. انصار عباسی صاحب, میاں صاحب جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہی ہے اس کو پاکستان اور عوام کے فائدے کے لیے استعمال کریں, غصے پر قابو پائیں, اور جو موقع آپ کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ضائع مت جانے دیں ورنہ ہم کو حلوہ نہیں ملے گا. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. خدا کی قسم مشورہ دے رہے ہیں, اندازہ کرو یار, مشورہ دے رہے ہیں, مطلب کچھ تو لحاظ کر لو یار اپنی صحافت کا یار, خدا کا واسطہ. آگے چلتے ہیں. راؤ انوار صاحب, سابق ایس ایس پی, سندھ اور کراچی میں جرائم کا تعلق سیاستدانوں سے ہے. آصف زرداری سسٹم کا ہیڈ ہے. عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. راؤ انوار. اچھا یہ اب وہ کہتے ہیں بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی والی بات ہے. ان کے بارے میں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے بیک پہ, اور اب کوئی نہیں پہنچا ہوگا نا, وہ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے نہیں پہنچا ہوگا. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے عدنان عادل صاحب, اگر عوام مایوس اور بددل نہ ہو اور پولنگ کے دن ووٹ ڈالنے ذوق و شوق سے چلے گئے تو تحریک انصاف کے امیدواروں کو جیتنے سے روکنا ممکن نہیں ہوگا, خواہ بلے کا نشان نہ بھی ہو. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, اور یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خواہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں کے اندر پی ٹی آئی کی وکٹری کو اتنی جلدی نہیں. اوہ بھائی صاحب وہ کیا کہتے ہیں, ایجپٹ کی ممی کے پی کے ابا سے ڈر گئی ہے. اب کیا کہہ رہی ہے سنیے گا. عمران خان ماضی کا حصہ بن چکے, پاکستان کا مستقبل اس کے بغیر روشن ہے. وہ میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی, پہلے تو کہہ لوں کیسے کر لیتے ہو یار, اب اگلی کہاوت سنا دیتا ہوں. میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی بڑی امپورٹنٹ تھی, اس میں پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ موم بتی جس دھاگے سے روشن ہوتی ہے نا, موم بتی جس دھاگے سے روشن ہوتی ہے, سب سے پہلے وہی دھاگا اس بتی کو جلا دیتا ہے, راکھ کر دیتا ہے. تو یہ وہ یار تھے جو یار نہ رہ سکے. آگے جی صابر شاکر صاحب, ابھی تو الیکشن شیڈیول ہی نہیں آیا اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع. تو دھمکانے والوں کیسے کر لیتے ہو یار. آگے فواد چودھری, سب جعلی کیس بھگت رہے ہیں, پاکستان میں اب مرنا ضروری ہے, دیکھیں کب مرتے ہیں, ایک کیس ختم ہوگا تو اور بن جائیں گے. وجوہات سب کو پتہ ہی ہے. تو اگر آپ کو یہ سب پتہ ہی تھا نا بھائی صاحب, تو آپ کو اپنا کیمپ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. جو کیمپ آپ چھوڑ کے اس طرف کی سمپتیز بھی ختم کرا بیٹھے ہیں, وہ کیمپ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. شیر افضل مربت صاحب, مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاہور نے ابھی انگڑائی لی ہے. ماشاءاللہ میں نے کہا تھا میں عمران خان کی جد و جہد کو آگے بڑھاؤں گا اور پورے پاکستان میں پھیلا دوں گا. انشاءاللہ ہم مل کر خوف کے اس بت کو ایک ٹھوکر سے توڑ دیں گے. بقول شاعر, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. شیر افضل مربت صاحب, شاعر مغرب, جنوب و شمال و خیپی کے و پاکستان و پتہ نہیں کیڑا کیڑی جگہ. شیر افضل مربت صاحب کا جو مرال ہے بڑا ہائی ہے, پر میں پوچھوں گا شیر افضل مربت صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. آگے آسما شیرازی, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو وہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے. اب گویا اختیار کے معنی بدل گئے ہیں, مگر مقتدروں کو ادراک ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی. جب سمجھ میں آیا تو بازی پلٹ چکی تھی. تخلیق کرنے والے کردار نشانے پر تھے اور کی بورڈ جنگجو میدان سنبھال چکے تھے. پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کو اہمیت دی اور نہ ہی اسے باضابطہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تعریف نہیں کر رہی ہوں, ان کو کہتے ہیں نا دے رہی ہیں, اٹھ جاؤ. کیسے کر لیتے ہو یار, اٹھا رہی ہیں یہ.
आगे अंसार अब्बास करामत मुगल, बकवास किसे कहते हैं आज पता चला। बकवास किसे कहते हैं आज पता चला। 5 मरतबा हुकूमत करके ये कहना कि दोबारा मौका मिला तो कौम की किस्मत बदल देंगे। यार बस वो कहते हैं ना कि ये वो वाला यार है जो हर दफा अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि लास्ट टाइम, आखिरी दफा, इस दफा नहीं, आखिरी दफा। आगे जी अंसार अब्बासी, पर उसने करना वही है जो करता है आखिर में। मियां साहब जो सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट से मिल रही है उसको पाकिस्तान और अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, गुस्से पर काबू पाएं और जो मौका आपके लिए पैदा किया जा रहा है उसको ज़ाया मत करें। ये वही है जो पहले मैं बता चुका हूं, आपको बार बार मशवरे दे रहे हैं जनाब। तो ये आज के हमारे वायरल बयानात इन द सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार। अब आ जाते हैं हम शेर अफजल मरवत साहब के उस स्टेटमेंट की तरफ जिसमें उन्होंने खुलकर बोला है, जो मैं वीडियो के शुरू में चला दिया था। उसमें वो बोल रहे हैं कि 22, 23 और 24 तीन तारीखें दी हैं उन्होंने। 22, 23 और 24 दिसंबर को पंजाब में एंट्री करने लगा हूं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ शहरों का नाम लिया है। मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है, इन्होंने झंग का नाम लिया है, उकाड़ा का नाम लिया है और तीसरा एक और शहर था। इन शहरों में जाकर ये मुस्तकिल तौर पर डेरे डालने लगे हैं और फिर डराने लगे हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं। 22 को वजीराबाद, 23 को उकाड़ा और 24 को झंग, ये 3 शहरों का शेड्यूल इन्होंने दिया है। अब मैं आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आप कहेंगे कि पख्तून भाई जिससे प्यार करते हैं तो इतना प्यार करते हैं तो माड़ा खुशबू लगा के पेशावर तो आओ, ये पेशावर ने कोहाट का वीडियो जरा देखो तो सही। पफियां जपियां ले लेके शेर अफजल मरवत को बकरी बना दिया इन्होंने, अपने ऊपर चढ़ा दिया। प्यार मोहब्बत, इनको हेलमेट पहनना चाहिए यार। तो मेरे ख्याल में अब जो इनको अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा। खैर खौफ का बुत तो तोड़ा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने एहतियात करनी चाहिए क्योंकि कोई दोस्त की जगह दुश्मन भी हो सकता है और हालात जो मुल्क के बने हुए हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।